تزکیے کا شارٹیسٹ جو وے ہے، رستہ ہے، طریقہ ہے، وہ کیا ہے کہ بندہ پاک ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے۔ تصوف پاکیزگی کا نام ہے، طہارت کا نام ہے۔ جتنا بندہ پاک ہے اتنا بندہ رب کے قریب ہے، جتنا بندہ ستھرا ہے اتنا بندہ اللہ کے قریب ہے، اللہ کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ جتنا عیب سے پاک ہے اتنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منزلیں وہ طے کرتا رہتا ہے۔ تو اصل تو پاکیزگی چاہیے۔ تو پاکیزگی کس چیز سے ملتی ہے؟ آپ جسم کو پاک کریں، اس کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آپ من کو پاک کریں۔ آپ کے باطن کے اندر کچھ بیماریاں ہیں، جن بیماریوں کو حسد کہا جاتا ہے، بغض کہا جاتا ہے، کینہ کہا جاتا ہے، جن بیماریوں کو حب دنیا کہا جاتا ہے، حب جاہ کہا جاتا ہے، یہ بیماریاں دور کرنے کے لیے آپ کو کسی ایسے پاک بندے کی صحبت کی ضرورت ہے کہ جس کو اللہ نے ان بیماریوں سے نجات دی۔ تو جب آپ ان کے قریب بیٹھیں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ آہستہ 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 آپ پر بھی رنگ چڑھتا جائے، آپ کی بھی بیماریاں دور ہوتی جائیں گی، اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رستے پہ لے آئے گا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھ لو کہ اگر تم خیر کے طالب ہو تو خیر والی صحبت ڈھونڈو۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں نیک بنوں، میری اولاد نیک بنے۔ یہ ٹمٹماتا ہے نور بندے کے اندر، چاہے کتنا بھی گرا ہوا ہو، چاہے کتنا بھی فسق و فجور کے رستے پر ہو، کتنے بھی اندھیروں میں ہو، لیکن یہ نور ٹمٹماتا ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں، مجھے اچھا ہونا ہے۔ تو صرف سوچنے سے بھائی نہیں ہوگا، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں نیک بنوں تو آپ کو پھر آپ ایسی صحبت اختیار کرنی پڑے گی جو نیکوں کی صحبت ہے۔ میں اکثر بچوں کو مثال دیتا ہوں، بیٹا دیکھیے کہ ایک نشئی ہے، نشہ کرنے والا شخص ہے۔ کیا پیدا ہوتے ہی نشئی تھا؟ بھائی نہیں، اسے کسی یاری نے ایسا بنایا، کسی سنگت نے ایسا بنایا۔ اور دیکھو خوبصورت امامیں ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، تو یہ مادر ذات تو نہیں ہے، مادر ذات تو کوئی ہے، لیکن یہ رنگ جو نیکی کا ہے اس کو کسی صحبت نے اور کسی مجلس نے اور کسی تعلق نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر بھی یہ رنگ آئے، حب دنیا کم ہو جائے، باطن کی تطہیر ہو، من میں اجالا پیدا ہو، تو میری جان صرف اور صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ میں لاہور جانا چاہتا ہوں، میں دن میں 100 مرتبہ تسبیح پڑھ لے، لاہور 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 لاہور۔ نہیں، آپ کو چلنا پڑے گا، آپ کو کوشش کرنی پڑے، آپ کو اٹھنا پڑے گا۔ تو آپ اگر نیک بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہی رستہ ہے کہ آپ کو کسی نیک صحبت کی ضرورت ہے اور کسی نیک مجلس کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا میرے بھائی، یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں، نقیب کا جملہ نہیں، یہ اللہ کے حبیب کا جملہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے۔ اور وہ کیا فرمان ہے؟ حضور نے فرمایا تم اپنے دوست کے دین پر ہو، جیسا تمہارا دوست ہے ایسا تمہارا دین ہے۔ اب ہر بندہ کوئی سوچے کہ میری صحبت کیسی ہے، میری سنگت کیسی ہے، میری دوستی کیسی ہے۔ تو فرمایا جس طرح کی اس کی دوستی ہوگی اسی طرح کا اس کا دین ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے یہ بات ہمیں بہت حد تک سوچنی ہوگی اور بہت حد تک ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔